میں نے تبریز کو کال کی۔ اس نے دوسری بیل پہ فون اٹھایا۔ کہنے لگا بولو انشرا کیا بات ہے؟ میں بے بسی کی آخری حد پہ تھی۔ میں نے کہا تبریز میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے رات بھر نیند نہیں آتی، مجھے میرے نکاح کا حق چاہیے۔ اپنے ہی منہ سے یہ سب کچھ کہنے پہ میں مجبور ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا واٹ؟ انشرا جان کیا کہہ رہی ہو؟ میں رونے لگی۔ مجھے نہیں پتا میں کیا کہہ رہی ہوں، لیکن مجھے تم سے کی جانے والی پہلی ملاقات نے پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ مجھے اسی لمحات کے خواب آتے ہیں۔ مجھے سکون چاہیے۔ تم میرے شوہر ہو اور تم ہی مجھے سکون دے سکتے ہو۔ وہ کہنے لگا لیکن میری ابھی جاب نہیں لگی، میں ابھی تمہارا رشتہ نہیں لا سکتا۔ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے بس بتاؤ کہ کس ہوٹل میں آنا ہے اور کب آنا ہے، میں پہنچ جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا ایسی بھی کیا جلدی ہے، میں بھی تو برداشت کر رہا ہوں، ایک مرد ہو کے صبر دکھا رہا ہوں۔ حالانکہ مرد کے جذبات زیادہ شدت والے ہوتے ہیں، انہیں برداشت کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ نیندیں تو میری بھی اڑ گئی ہیں۔ انشرا تمہارے ہونٹوں کا ذائقہ ابھی بھی مجھے محسوس ہو رہا ہے، تمہارے سرد ہاتھ، اف اس کی باتیں مجھے مزید پاگل کرنے لگیں۔ تبریز پلیز، مجھ سے رہا نہیں جا رہا، میں بے بسی سے کہہ رہی تھی۔ اس نے کہا کل اسی ہوٹل میں آ جانا، میں تمہیں وہیں ملوں گا۔ میں اپنی دوست کے گھر جانے کا بہانہ کر کے اسی ہوٹل میں پہنچ گئی۔ وہ باہر کھڑا تھا، میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگا چلو آؤ میرے ساتھ، میں نے کمرہ بک کروا لیا ہے۔ پھر مجھ سے کہنے لگا کہ تم نے گھر والوں سے کہہ دیا ہے نا کہ رات کو واپس جاؤ گی؟ میں نے کہا ہاں میں نے کہہ دیا ہے، میں اپنے گھر یہی کہہ کے آئی تھی کہ رات 9 بجے واپس آؤں گی۔ مجھے اس وقت اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں، مجھے بس یہ پتا تھا کہ یہ سب کچھ جائز ہے۔ تبریز مجھے کمرے میں لے گیا، اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ میں بیڈ پہ بیٹھ چکی تھی۔ تبریز کہنے لگا ابھی دوپہر کا 1 بج رہا ہے، میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں تمہارے اس وقت کو یادگار بنانا چاہتا ہوں۔ میں خود اپنے آپ میں نہیں تھی، نہ مجھے یہ احساس تھا کہ میں جو کرنے جا رہی ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بس محبت سر پہ سوار تھی، جذبات بالکل بے قابو تھے۔ وہ کمرے میں اندھیرا کر چکا تھا۔ میں اس تعلق سے صحیح سے واقف نہیں تھی، نہ اس تکلیف سے جو اس دوران میں ہوتی ہے، اور نہ ہی ان پیچیدگیوں سے۔ میں تو بس جذبات کی رو میں بہہ جانے کو تیار تھی۔ مجھے لگا تھا کہ تبریز اسی دن کی طرح نرمی دکھائے گا، محبت کرے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس بار اس کا روپ الگ تھا، اس کے اندر شدت بہت زیادہ آ چکی تھی۔ پہلی ہی باری میں میرے ہوش ٹھکانے آ چکے تھے۔ میں چلا اٹھی تھی، لیکن اس نے ذرا بھی لحاظ نہیں کیا تھا۔ میرے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اس نے میری چیخوں کا گلا گھونٹا تھا۔ مجھے لگا میں درد سے مر جاؤں گی۔ میں اسے خود سے پیچھے کرنے لگی، مگر وہ شاید پاگل ہو چکا تھا، اس کا جنون بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ میں رونے لگی، میرے منہ پہ اس نے ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ میں بری طرح سے احتجاج کرنے لگی، مگر وہ اب جنونیت دکھانے لگا کہ مجھے مت روکو۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ اس نے شام 5 بجے مجھے چھوڑا، اور میں یوں تھی کہ مر جاؤں گی۔ میرے پیٹ میں شدت سے درد ہو رہا تھا، اتنا کہ میں تڑپنے لگی۔ مجھے تڑپتا دیکھ کے وہ گھبرایا، بیڈ کی چادر دیکھ کے اس کے ہوش اڑے۔ اس کی خماری اتر چکی تھی، لیکن میری حالت غیر ہو گئی تھی۔ مجھے لگا اب مجھ پہ واقعی موت واقع ہو جائے گی۔ میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھی، مجھے ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر تبریز سے کہہ رہی تھی کہ آپ کو انسان ہونے کا ثبوت دینا چاہیے تھا مسٹر، اسٹیچز لگانے پڑے ہیں۔ مجھے ابھی بھی درد ہو رہی تھی، لیکن انجیکشن کی وجہ سے درد کی شدت میں کمی تھی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 8 بج رہے تھے۔ میں فوراً سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر کہنے لگی لیٹی رہو، 1 گھنٹے تک تمہاری چھٹی ہو جائے گی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ 1 گھنٹے کے بعد مجھے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ میری حالت ایسی نہیں تھی کہ میں چل پاتی۔ تبریز ہی مجھے سہارا دے کے باہر لے کر گیا۔
ایک ٹیکسی لی، خود بھی میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ کہنے لگا مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی نازک نکلو گی۔ خیر کوئی بات نہیں، تم گھر جا کے کہہ دینا کہ تمہارا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تمہیں چوٹیں آئی ہیں۔ میں روئے جا رہی تھی، مجھے ابھی بھی درد ہو رہا تھا۔ ٹیکسی میرے گھر کے پاس رکی، میں ٹیکسی سے نیچے اتر گئی۔ بامشکل چلتے ہوئے میں اپنے گھر کے دروازے کے پاس پہنچی، دروازے پہ دستک دی۔ کافی دیر بعد میری والدہ نے دروازہ کھولا، مجھے دیکھ کے کہنے لگی کیا ہوا تمہیں، رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا میرا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میری والدہ پریشان ہو گئی، مجھے کمرے میں لے گئی، کہنے لگی ہمیں فون کیوں نہیں کیا؟ بہرحال میں اپنے کمرے میں لیٹ چکی تھی۔ میں نے کہا ابھی آتے ہوئے ٹیکسی لگ گئی تھی، امی مجھے پین کلر دے دیں۔ میری والدہ نے مجھے دوا دی، میں کھا کے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ میری والدہ باہر چلی گئیں، میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ یہ کیسی محبت تھی، یہ کیسا جائز رشتہ تھا، احساس سے بالکل آری۔ کیا یہ ہوتا ہے میاں بیوی کا رشتہ؟ مجھے نفرت تھی اس رشتے سے، مجھے بخار ہو گیا تھا۔ ایک ہفتے تک میں کچھ بہتر ہوئی، میرا سب کچھ مجھ سے کھو چکا تھا۔ جس طریقے سے اس شخص نے مجھ سے اپنا حق وصول کیا تھا، مجھے اس رشتے سے نفرت اور خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ کچھ دن کے بعد تبریز کی کال آنے لگی، میں نے فون نہیں اٹھایا۔ اس نے مجھے پھر سے کال کی، مجھے میسیجز کرنے لگا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے بتاؤ کب آؤ گی، میں ہوٹل کا کمرہ بک کرواؤں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے کالج کھل چکے تھے، میں کالج جانے لگی۔ ایک بار چھٹی کے وقت میں نے تبریز کو کالج کے باہر دیکھا، میں بری طرح سے گھبرا گئی، خوف زدہ ہو گئی۔ وہ میرے پاس آ گیا، کہنے لگا میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ میں نے کہا مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، مجھے طلاق دو۔ میری بات سن کر وہ غصے میں آیا۔ پاگل تو نہیں ہو گئی تم انشرا؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ چلو میرے ساتھ، میں تمہارا دماغ درست کرتا ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے اپنا ہاتھ اس سے چھڑوایا۔ خبردار جو تم میرے قریب بھی آئے، مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، مجھے طلاق دو ورنہ میں خلا لے لوں گی عدالت میں جا کے، کہہ دوں گی کہ تم نے مجھ سے کس طرح کا سلوک کیا تھا۔ میری بات سن کے کہنے لگا میں نے جو کچھ کیا تھا تمہاری مرضی سے کیا تھا۔ میں نے کہا جھوٹ مت بولو، تم نے پہلے جان بوجھ کے میرے جذبات کو ابھارا تھا، مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ۔ میری بات سن کے کہنے لگا تمہارا دماغ درست کرنا مجھے آتا ہے، ابھی تم اپنے گھر جاؤ، لیکن اب تم خود ہوٹل کے کمرے میں آؤ گی۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ میں واپس گھر آ گئی، اپنے کیے پہ جی بھر کے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ ابھی تک میرے گھر والوں کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ اسی دن بشرا کی مہندی تھی، میں نے اپنا فون آف کر کے رکھ دیا تھا، یقیناً وہ مجھے بار بار کال کر کے تنگ کرتا۔ مہندی پہ بشرا مجھے بھی زبردستی پارلر لے گئی، بیوٹیشن نے مجھے بہت اچھا تیار کیا۔ جیسے ہی فنکشن شروع ہوا اور شاہزین بھائی کے گھر والے اور رشتہ دار آئے تو شاہ رخ کی نظریں مجھی پہ تھیں۔ مہندی کی رسم میں جب شاہزین بھائی کے پاس میں بیٹھ کے کرنے لگی تو وہ بشرا کے پاس بیٹھ گیا، کہنے لگا بھابھی آپ میرے لیے لڑکی اپنی پسند کی لائیے گا، بالکل اپنی جیسی۔ میں نے شاہزین بھائی کے ہاتھ میں رکھے پان کے پتے پہ ذرا سی مہندی لگائی اور اٹھ کے وہاں سے چلی گئی۔ اپنی بہن کی شادی پہ بھی میں چپ سی تھی، میری سب کزنیں دوستیں خوب انجوائے کر رہی تھیں، کئی بار میری ٹیبل کے پاس بھی آئیں۔ انشرا تم کیا یہاں بیٹھی ہوئی ہو، ارے ہمارے ساتھ آؤ نا۔ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں آنا، میرے سر میں درد ہے، تم لوگ جاؤ انجوائے کرو۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس چند گھنٹوں نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا تھا، میری ہنسی، میری خوشیاں، میری معصومیت، میری عزت۔ بمشکل میں نے اپنے آنسوؤں پہ ضبط کیا تھا، اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی میں نے ٹیشو سے صاف کی تھی۔ تبھی میرے برابر والی کرسی پہ شاہ رخ آ کے بیٹھ گیا۔ آپ بھابھی کی رخصتی کا سوچ کے اداس ہو رہی ہیں؟ وہ شاید میرے اکیلے چپ بیٹھنے کو بشرا کی جدائی سمجھ رہا تھا۔ میں نے کہا نہیں تو بس یوں ہی۔ میں اس سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں، آپ جائیں شاہزین بھائی کے پاس۔ کہنے لگا آپ اتنی اداس سی لگ رہی ہیں۔ میں نے سوچا مجھے آپ کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ میں نے کہا آپ کے بھائی کی شادی ہے،
میرے خیال سے آپ کو اس شادی کو انجوائے کرنا چاہیے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ یہاں سے اٹھ کے چلا جائے۔ کہنے لگا جب خوبصورت لوگ اداس ایک کونے میں بیٹھے ہوں تو محفل جتنی بھی حسین ہو اداس لگنے لگتی ہے۔ حالانکہ منگنی کا فنکشن اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن آپ کی مسکراہٹ اور کھلکھلاتی ہنسی نے 4 چاند لگا دیے تھے۔ اور مہندی کا فنکشن اتنا بڑا ہے، سب ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، لیکن مجھے مہندی بڑی روکھی اور اداس سی لگ رہی ہے۔ پلیز ذرا سا مسکرا دیں۔ میں نے ماتھے پہ بل ڈال کے اسے دیکھا۔ میں نے کہا دیکھیں، مجھے لڑکیوں سے خواہ فری ہونے والے لڑکے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ آپ پلیز جائیں یہاں سے اٹھ کے، میں نے بڑے غصے سے کہا تھا۔ کہنے لگا میں لڑکیوں سے فری نہیں ہوتا، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، میری لائف بہت بیزی ہے۔ میں نے کہا اچھا کیا کرتے ہیں آپ؟ کہنے لگا میں ڈاکٹر ہوں، اور آپ تو جانتی ہی ہوں گی کہ ہماری ڈیوٹی کتنی ٹف ہوتی ہے، اس لیے لڑکیوں سے فری ہونے کا ٹائم بالکل بھی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا تو پھر آپ آج یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ مجھے اس کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ مسکرانے لگا۔ کوئی اگر اپنی اتنی بیزی لائف میں سے اگر کسی کے پاس خاص طور پہ بیٹھتا ہے انشرا، تو کیوں بیٹھتا ہے؟ میں اسی میٹھی باتوں کا خمیازہ بہت برا بھگت چکی تھی، اس لیے میں مزید ایسا کوئی ڈرامہ نہیں چاہتی تھی۔ دیکھیں مسٹر، نہ تو مجھے اس بات میں کوئی انٹرسٹ ہے کہ کوئی ایسا کیوں کرتا ہے، اور نہ مجھے جاننا ہے۔ میں یہ کہہ کے اپنا رخ بدل چکی تھی تاکہ وہ چلا جائے۔ اس نے ایک گہری سانس بھری۔ میں سوچ رہا تھا کہ بھائی کی شادی کے بعد آپ کے لیے بھابھی سے بات کروں۔ وہ بڑے دھیمے لہجے میں بولا۔ میں نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا۔ میرے بارے میں؟ کیوں؟ میرے سوال پہ وہ مسکرایا۔ میرے خیال سے آپ اتنا تو سمجھ سکتی ہیں انشرا، آپ مجھے اچھی لگتی ہیں۔ میں نے کہا مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، میں پڑھنا چاہتی ہوں، اس لیے پلیز ایسی کوئی بات مت کیجیے گا۔ میں جانتی تھی کہ میرے گھر والے شاہزین بھائی کی فیملی کو بہت پسند کرتے ہیں، وہ انکار نہیں کریں گے۔ مجھے آپ کی اس خواہش پہ کوئی اعتراض نہیں ہے انشرا، بلکہ مجھے اچھا لگے گا کہ آپ آگے جتنا چاہے پڑھیں۔ بس میں آپ کو صرف اپنے نام کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے کھو جانے کا ڈر ختم ہو جائے۔ بس اتنا ہی چاہتا ہوں میں، پلیز۔ میں نے کہا نہیں پلیز، میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے کسی سے بھی ایسا کوئی رشتہ نہیں جوڑنا، اور خبردار جو آپ نے میرے لیے رشتہ بھیجا۔ میری بات سن کے اور میری ہچکچاہٹ دیکھ کے کہنے لگا اینی پرابلم انشرا؟ میں وہاں سے اٹھ کے امی کے پاس چلی گئی، مگر اس کی نظریں مجھی پہ جمی رہیں۔ میں تبریز کے نکاح میں تھی، اور جس طرح کی اذیت میں سہ چکی تھی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ کسی مرد کو اپنی زندگی میں داخل کرتی۔ میں تو تبریز سے بھی پیچھا چھڑوانا چاہتی تھی۔ میں گھر آ کے اپنے کمرے میں آ کے رونے لگی۔ اپنا فون آن کیا تو تبریز کے نمبر سے ایک میسج آیا ہوا تھا۔ اس نے ایک ویڈیو بھیجی تھی۔ جب میں نے وہ ویڈیو آن کی تو میرے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ اس کمینے شخص نے ہوٹل کے کمرے میں کیمرہ لگا رکھا تھا۔ میں نے موبائل ایک طرف پھینکا اور پھوٹ کے رونے لگی۔ تبھی تبریز کی کال آنے لگی۔ میں نے فون اٹھایا تو کہنے لگا ویڈیو پسند نہیں آئی تمہیں؟ وہ مجھے بلیک میل کرنا چاہتا تھا۔ کہنے لگا دیکھو تم سے کتنی محبت کرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ گزرے ہوئے لمحات کو بھی میں نے محفوظ کر کے رکھا ہے۔ چلو آؤ نا، ہوٹل میں کمرہ بک کروا چکا ہوں۔ دیکھو زیادہ نخرے مت کرنا، ورنہ میری انگلیوں کی ذرا سی حرکت تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ میں روئے جا رہی تھی۔ میں نے کہا خدا کے لیے تبریز ایسا کچھ مت کرنا۔ کہنے لگا دیکھو اگر تم چاہتی ہو کہ میں ایسا کچھ نہ کروں تو تم آ جاؤ نا میرے پاس، کیونکہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے تمہارا ہونا بڑا ضروری، اور اگر تم نہیں آئیں تو پھر مجھے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا۔ میں نے کہا تم مجھے بلیک میل کر رہے ہو؟ تم تو کہتے تھے کہ میں تمہاری عزت ہوں۔ کہنے لگا ابھی تک احساس ہی تو کر رہا ہوں، اب بیوی نخرے دکھائے گی تو یہ سب کچھ تو مجھے کرنا پڑے گا نا۔ میں نے کہا پھر تم رشتہ بھیج دو، میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی۔ میں بے بس اور مجبور تھی۔ کہنے لگا کہا تو ہے جاب نہیں لگ رہی۔
میں نے کہا میرے گھر والے اس بات سے انجان ہیں، اگر انہیں پتہ چلا تو میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ کہنے لگا یہ تو بہت چھوٹی بات ہے کہ تم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی، بڑی بات کے بارے میں سوچو جانے من۔ بڑی بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا باپ یہ صدمہ اور یہ جگ رسوائی برداشت نہ کر سکے اور خودکشی کر لے۔ میں نے کہا نہیں خدا کے لیے ایسے مت کرنا۔ کہنے لگا دیکھو آج کل میں بڑی تنگی میں ہوں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اس لیے میرے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ کی رقم ڈلوا دو۔ میں تمہیں اکاؤنٹ نمبر بھیج رہا ہوں، اور ہاں کل پلیز ذرا جلدی آ جانا، اب تک تو تمہارے سٹیچز ٹھیک ہو چکے ہوں گے۔ اب میرا پاگل پن بھی تو تمہیں ہی جھیلنا ہے نا، کیونکہ تم میری بیوی ہو۔ اس کی بات پہ میں جھرجھری لے کے رہ گئی تھی۔ میں وہ سب کچھ دوبارہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ انسان نہیں تھا، وہ کوئی درندہ تھا۔ میں نے فون بند کر دیا۔ میرے اکاؤنٹ میں اس وقت تبریز کے ہی بھیجے ہوئے 40-50 ہزار تھے۔ یوں تو میرے والد نے کبھی پیسوں میں تنگی نہیں دی تھی، لیکن ہمارے اکاؤنٹس میں صرف ہماری فیس کے ہی پیسے ہوتے تھے۔ میں اسے 1 لاکھ کی رقم کہاں سے دے دیتی؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے اس کے سارے پیسے اسے واپس کر دیے۔ میں نے کہا میرے پاس اور پیسے نہیں ہیں، میں کہاں سے لاؤں؟ کہنے لگا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، کہیں سے بھی لاؤ، کچھ بھی کرو۔ میں بے حد پریشان تھی۔ صبح اٹھی تو تبریز کا کوئی بھی فون نہیں آیا تھا۔ مجھے اس کے فون کا انتظار تھا، کیونکہ اگر میں نہ جاتی تو وہ مجھے بدنام کر دیتا۔ بہت برے طریقے سے وہ مجھے پھنسا چکا تھا، لیکن اس کا کوئی فون نہیں آیا۔ میں نے کال کی تو فون بند تھا۔ میں نے شکر کیا کہ اچھا ہے کہ اس کا فون بند ہے۔ میں کالج چلی گئی۔ پورا دن میرا غائب دماغی سے گزرا۔ یہ ڈر تھا کہ کہیں چھٹی کے ٹائم وہ میرے کالج کے باہر نہ کھڑا ہو، لیکن وہ وہاں نہیں تھا۔ 4-5 دن گزر گئے، نہ تو اس کا فون آیا اور نہ ہی اس نے مجھ سے کوئی رابطہ کیا۔ 1-2 بار میں نے فون کیا تو اس کا فون بند تھا۔ میں اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن جب 15 دن گزر گئے تو ایک میسج آیا کسی اور نمبر سے کہ تبریز کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس کے فون سے آپ کا نمبر دیکھ کے میں آپ کو میسج میں بتا رہا ہوں، اور اس کے کانٹیکٹ میں جتنے بھی نمبر تھے ان سب کو میں میسج بھیج چکا ہوں۔ یہ پڑھ کے میرے ہوش اڑے۔ میری مصیبت ختم ہو چکی تھی۔ شاید میں نے رو رو کے اپنے رب کے حضور دعا کی تھی، اس لیے اس نے میری دعا کو قبول کر لیا تھا۔ اس واقعے نے مجھے بدل کے رکھ دیا تھا۔ جس رب نے میرا اتنا بڑا مسئلہ حل کیا تھا، میں کیوں نہ اس کی شکر گزاری کرتی۔ میں نے نماز یاد کی کیونکہ میں بھول چکی تھی۔ نماز پڑھنے لگی، آن لائن کلام پاک سیکھنے لگی۔ میرے کپڑے پہننے کا انداز اب بدلنے لگا۔ میں پورے کپڑے پہننے لگی، سر پہ دوپٹہ رکھنے لگی۔ میری والدہ کہنے لگی یہ تم نے اپنا کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ تمہیں پتہ ہے نا اس طرح سے رشتے نہیں ہوتے، بڑے مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا امی مجھے شادی کرنی ہی نہیں ہے، پلیز مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں۔ 1 مہینے بعد بشرا گھر رہنے کے لیے آئی۔ میرا حلیہ دیکھ کے کہنے لگی یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ کہنے لگی تمہارا تو پورا نقشہ ہی بدل کے رہ گیا ہے، تم نے تو کبھی کوارٹر سلیوز تک نہیں پہنے تھے اور اب فل سلیوز۔ وہ حیران ہو رہی تھی۔ میں بشرا سے زیادہ فیشنیبل تھی، اس لیے میرا یہ بدلاؤ اسے حیران کر گیا تھا۔ اذان ہوتے ہی میں نے وضو کیا، نماز پڑھنے لگی۔ بشرا کہنے لگی تم اتنی بدل کیوں گئی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ میری والدہ کہنے لگی اس نے پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا بنا لیا ہے۔ ارے یہی تو وقت ہوتا ہے اچھے رشتے آنے کا، اور یہ نیک پروین بی بی بنی بیٹھی ہے۔ میک اپ نہیں کرتی، فیشنیبل کپڑے نہیں پہنتی، بالوں کی چٹیاں بنا لیتی ہے، بھلا کون پوچھے گا اسے؟ میں نے کہا میں آپ سے کہہ چکی ہوں نا مجھے شادی نہیں کرنی، مجھے پڑھنا ہے، مجھے جاب کرنی ہے۔ میری والدہ ہنسنے لگی۔ تمہارے اس حلیے پہ تمہیں جاب کون دے گا؟ بشرا کو ہی دیکھ لو کیسے بن ٹھن کے رہتی ہے۔ شاہ زین کو اپنا دیوانہ بنا کے رکھ دیا تھا، کیسے گھر بیٹھے بیٹھے اتنا اچھا رشتہ آ گیا تھا؟ میں نے کہا گھر بیٹھے بیٹھے نہیں آیا تھا امی، اس کی بڑی قیمت ادا کی ہے آپ کی بیٹی نے۔ میری بات سن کے بشرا کا ایک رنگ آ کے گزرا۔ میری والدہ نے بشرا کی طرف دیکھا، کہنے لگی کیا قیمت ادا کی ہے؟
میں نے کہا پوچھ لیجئے گا۔ بشرا کہنے لگی تمہاری زبان زیادہ نہیں چلنے لگ گئی؟ امی پتہ نہیں کیا فضول بول رہی ہے۔ میری والدہ کہنے لگی اس کا دماغ زیادہ ہی خراب ہو گیا ہے، پتہ نہیں یہ اپنے آپ کا کیا کرے گی۔ ارے مجھے تو لگا تھا کہ تمہارے نقش قدم پہ چلے گی، کسی بزنس مین کے بیٹے کو امپریس کرے گی تاکہ اس کا بھی رشتہ جلدی ہو جاتا، ہمارے سر پہ تو ٹینشن نہ ہوتی۔ لیکن یہ جو حلیہ بنا رہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس کا رشتہ ہوگا۔ میں چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گئی، اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہ کون سا اچھے رشتوں کو ڈھونڈنے کا طریقہ تھا کہ لڑکیاں اپنے آپ کو بے حجاب کر کے، بے حیا کر کے لڑکوں کے سامنے جائیں اور کسی کے امپریس ہونے کا انتظار کریں۔ اگر شاہزین بشرا کو برباد کرنے کے بعد شادی سے انکار کر دیتا تو امی کیا کر لیتی؟ میں نے بھی تو محبت میں سب کچھ گنوا دیا تھا، کیا ملا تھا مجھے ذلت کے سوا؟ ایک ایسی ذلت، ایک ایسی اذیت جس نے میری روح تک کو گھائل کر دیا تھا۔ ماؤں کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ لڑکے کبھی بھی خسارے کا سودا نہیں کرتے، وہ اپنے خرچ کیے ہوئے پیسے کسی نہ کسی طرح وصول کر ہی لیتے ہیں۔ یہ تو شاہزین کی فیملی اچھی تھی اور اس نے عزت سے رشتہ مانگ لیا، لیکن اگر نہ مانگتا تو بشرا کیا کر لیتی؟ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، جیسے میں کچھ نہیں کر پائی۔ حالانکہ میری گریجویشن ہو چکی تھی، میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا، اب میں نقاب کرنے لگی۔ میری کلاس میں بہت سے اسٹوڈنٹس مجھے دیکھ کر میرا ہنسی مذاق اڑاتے تھے۔ مولانی صاحبہ آ گئیں، کوئی کہتا تھا انہیں تو درس میں جانا چاہیے، یونیورسٹی میں کیا کر رہی ہیں، اور وہ بھی انگلش میں ایم اے کر کے، میں کیا کر لوں گی، مجھے تو اسلامیات جیسے سبجیکٹس لینے چاہیے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ لوگ انسان کو اس کے حال پہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے، اسے جینے کیوں نہیں دیتے۔ انہی دنوں میرے رشتے آنے لگے، لیکن ان لوگوں نے مجھے پہلے دیکھ رکھا تھا۔ جب میری والدہ مجھے کہتی کہ اپنا حلیہ درست کر کے باہر آنا، تو میں اسکارف پہن کے ہی آتی تھی۔ میری ماں مجھے دیکھ کے گھورنے لگتی، وہ لوگ مجھے دیکھ کے کہتے کہ اسے کیا ہو گیا، آپ کی بیٹی نے کیا پردہ شروع کر دیا؟ دیکھیں ہمیں تو انشرا ویسی ہی اچھی لگتی تھی جیسے پہلے تھی، ہم تو وہی سوچ کے اپنے بیٹے کا رشتہ لائے تھے۔ میری والدہ کہنے لگی بس ایسے ہی وقتی شوق ہے، آپ کو تو پتہ ہے بچیوں کو ٹرینڈ میں چلنے والی چیزیں اچھی لگتی ہیں، آج کل اسکارف کا ٹرینڈ چل رہا ہے۔ میری ماں نے بات ڈالنے کی کوشش کی، میں نے کہا جی نہیں آنٹی، میں آئندہ بھی اسکارف ہی پہنوں گی، میں نے یہ فیشن کے طور پہ نہیں اپنایا، اب میں آپ کو جیسی نظر آ رہی ہوں میں ایسی ہی رہوں گی۔ سامنے بیٹھی خاتون کا منہ بن گیا، کہنے لگی ہم شاید غلط جگہ پہ آ گئے، پھر کیونکہ ہمارے سرکل میں نا ایسی لڑکی کا موو کرنا مشکل ہے، میرا بیٹا تو اپنے دوستوں کی پارٹیز میں جاتا ہے، اور بڑا بیٹا تو میری بہو کو ساڑی پہنا کے لے کے جاتا ہے، اور چھوٹا بیٹا بھی ایسی ہی سوچ رکھتا ہے۔ وہ لوگ چلے گئے، میری والدہ مجھے برا بھلا کہنے لگی کہ آج کے بعد تم یہ اسکارف نہیں پہنو گی۔ میں نے کہا میں نہیں اتاروں گی، نہ میں خود کو کسی انسان کے لیے بدلوں گی، جس نے مجھے اپنانا ہے وہ مجھے ایسے ہی اپنائے ورنہ نہ اپنائے، سمجھ آ رہی ہے؟ میں یہ کہہ کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری والدہ ہر روز مجھے برا بھلا کہتی کہ تمہیں پردہ کرنا ہے تو شادی کے بعد اپنے میاں کو سمجھا بجھا کے کر لینا، لیکن دیکھو اس طرح سے لڑکیاں گھر بیٹھی رہ جاتی ہیں، کوئی انہیں نہیں اپناتا، تم میک اپ تک نہیں کرتی ہو۔ میں نے کہا امی بس کر دیں، مجھے نہیں کرنا میک اپ، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، نہ سجنا نہ سنورنا۔ انسانوں کے لیے ہم نے اپنے آپ کو اندھیری کھائی میں اتار دیا، لیکن وہ پھر بھی راضی نہیں ہوتے۔ اس دنیا میں ہم صرف انسانوں کو راضی کرنے کے لیے تو نہیں آئے، جس کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں مجھے اسے راضی کرنے دے۔ میرے لیے یہ بہت آسان کام تھا، میں جانتی تھی کہ جن لوگوں میں میرے گھر والوں کا اٹھنا بیٹھنا ہے انہیں اسکارف والی لڑکی اور سادہ لڑکی بالکل پسند نہیں آئے گی، اس طرح میری شادی نہیں ہوگی۔ مجھے شادی کے نام سے خوف آنے لگا تھا، مرد کی سنگت کا سوچ کر میں کانپنے لگی تھی، اس لیے جان چھڑانے کا یہ بہترین طریقہ بھی تھا، اور ویسے بھی اب میں اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اپنا دل کلام پاک کی تلاوت میں لگا لیا، نوافل پڑھنے لگی، تب احساس ہوا کہ اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے نماز بہترین چیز ہے۔ کاش یہ مجھے پہلے پتہ چل جاتا، تب پتہ چلا کہ یہ سب سے مشکل لڑائی نفس کی لڑائی ہے، اور اس کے لیے ہتھیار نماز اور کلام پاک کی تلاوت ہے۔
کیونکہ جو طاقت اللہ کے کلام سے انسان کو ملتی ہے وہ اور کسی چیز سے نہیں مل سکتی۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں ہمیں لوگوں کی ڈیمانڈ کے مطابق خود کو بنانا پڑتا ہے، لیکن وہ کبھی راضی نہیں ہوتا۔ میں نے سب کو چھوڑ دیا، زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارنے لگی۔ یونیورسٹی جاتی تو تمسخرانہ نظریں مجھ پہ اٹھتیں، پر میں نے پرواہ نہیں کی۔ ایک بار بشرا کے سسرال والوں کی دعوت ہمارے گھر پہ تھی۔ امی کے ساتھ مل کے میں نے بھی کھانا بنایا، لیکن جب وہ لوگ آئے تو بشرا کی ساس مجھے ماتھے پہ بل ڈال کے دیکھنے لگی، کہنے لگی یہ تم نے کیا کیا ہے؟ اس دن شاہ رخ نہیں آیا تھا، اس کی ہاسپٹل میں ڈیوٹی تھی۔ میری والدہ کہنے لگی بس اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس لڑکی نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا ہے، پتہ نہیں اس پہ کون سا دین کا بخار چڑھا ہے۔ کئی رشتے آئے ہیں اس کے، لیکن اس کے پردے کی وجہ سے، اس کی سادگی کی وجہ سے انکار کر کے چلے گئے ہیں۔ پتہ نہیں اس کا رشتہ کیسے ہوگا۔ بہن میں تو بے حد پریشان ہو کے رہ گئی ہوں۔ وہ بھی چپ سی ہو گئی، کہنے لگی مجھے تو ویسے بھی انشرا بہت پسند تھی شاہ رخ کے لیے، لیکن ویسے جیسے یہ پہلے تھی۔ خیر آپ اس کا تھوڑا طور طریقہ بدلیں تو میں اسے اپنی بہو بنانے کے لیے تیار ہوں۔ میری والدہ کہنے لگی بہو بنانے کے لیے تو باقی بھی سب تیار ہیں، پر یہ اپنا حلیہ بدلے تب نہ۔ اب اتنی بڑی بیٹی کے ساتھ میں سختی تو کرنے سے رہی۔ میں بے حد مطمئن ہو کے رہ گئی تھی۔ بشرا مجھے الگ سے باتیں سناتی تھی کہ تم تو مجھ سے زیادہ خوبصورت تھیں، اگر چاہتی تو شاہ زین سے بھی زیادہ امیر لڑکے کو یوں پٹا سکتی تھی، اور تمہیں پتہ ہے شاہ رخ تو تمہیں ویسے بھی بے حد پسند کرتا تھا اور شاہ زین سے زیادہ کماتا ہے۔ ابھی بھی اگر تم اپنا حلیہ بدل لو تو میں شاہ رخ کو منا لوں گی۔ میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں اپنا حلیہ نہیں بدلوں گی اور میں شادی کے بعد بھی نہیں بدلوں گی۔ کہنے لگی تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، بیٹھی رہو گھر پہ، یہ کہہ کے غصے سے چلی گئی۔ 2 دن کے بعد مجھے شاہ رخ کی کال آئی۔ میں نے فون اٹھایا، کہنے لگا انشرا کیسی ہیں آپ؟ میں نے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کہنے لگا آئی ایم سوری، میں اس دن دعوت میں بھی نہیں آیا تھا۔ میں نے کہا اس میں سوری کی کیا بات ہے، میں نے تو ویسے بھی آپ کو نہیں بلایا تھا۔ یہ سوری آپ کو امی سے کرنی چاہیے کیونکہ دعوت انہوں نے کی تھی، مجھے آپ کے آنے یا نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا ہاں جی مجھے پتہ ہے کہ آپ کو کسی کے جذبات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کافی سخت قسم کی لڑکی ہیں آپ۔ پھر کہنے لگا بھابھی بتا رہی تھیں آپ کا کہ آپ نے اسکارف پہننا شروع کر دیا۔ میں نے کہا جی ہاں، اور شادی کے بعد بھی میرا ایسے ہی رہنے کا ارادہ ہے۔ مجھے میک اپ نہیں پسند اور نہ میں کروں گی، نہ میں ساڑی پہنوں گی نہ سلیو لیس کپڑے، اور ہو سکتا ہے مستقبل میں میرا ارادہ نقاب کرنے کا بھی ہو جائے، کیونکہ یونیورسٹی میں نقاب میں ہی جاتی ہوں، اس لیے یہاں آپ کی دال نہیں گلنے والی۔ وہ ہنسنے لگا، ہنسے جا رہا تھا اور مجھے اس کے ہنسنے پہ غصہ آ رہا تھا۔ میں نے کہا آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کہنے لگا بالکل بھی نہیں، آپ کی باتیں کچھ ایسی ہیں کہ اینی وے کل میری امی آئیں گی آپ کا رشتہ مانگنے کے لیے۔ میں نے کہا کیوں آئیں گی؟ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میں آپ سے جھوٹ بول رہی ہوں؟ میں سچ میں ایسی ہی رہوں گی جیسی میں اب ہوں، آپ چاہیں تو آ کے مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ کہنے لگا چلیں اب آپ خود دعوت دے رہی ہیں تو آ جاتا ہوں میں، ویسے بھی کافی ٹائم سے آپ کو نہیں دیکھا، دیکھ بھی لوں گا۔ میں نے کہا جی ہاں بہتر ہوگا کہ آپ آ جائیں اور مجھے دیکھ لیں، اور پھر اچھی طرح سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں، کیونکہ میں بدلوں گی نہیں۔ کہنے لگا بدلنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ویسے بھی میں اپنے ارادے نہیں بدلتا، اپنے ارادوں کا میں بہت پکا ہوں۔ آپ کو پہلی بار دیکھا تھا تو تبھی ارادہ کر لیا تھا کہ شادی تو آپ ہی سے کروں گا، اور ابھی تک اپنے ارادے پہ قائم ہوں۔ میں نے کہا یہ آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ نے مجھے دیکھا نہیں ہے۔ کہنے لگا دیکھنے کے بعد بھی یہی فیصلہ رہے گا میرا فیصلہ بدلے گا نہیں، بالکل میرے ارادوں کی طرح۔ میں نے کہا دعویٰ کرنے سے پہلے ایک بار مجھے دیکھ لیں تو بہتر ہے۔ کہنے لگا کیوں نہیں، میری تو آنکھیں ترس گئی ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے، اور اس بار تو آپ خود مجھے بلا رہی ہیں۔ پتہ نہیں کیوں فون بند ہونے کے بعد بھی میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کہیں مجھے دیکھنے کے بعد یہ مان نہ جائے، کیونکہ بڑے دعوے کر رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا نہیں اس کی فیملی کبھی بھی نہیں مانے گی۔ میں پتہ نہیں کیوں خود کو مطمئن کر رہی تھی
2 دن کے بعد اس کی والدہ آئیں، ساتھ میں وہ بھی تھا، اس کے والد بھی تھے۔ البتہ بشریٰ اور شاہزین بھائی نہیں آئے تھے، انہیں کسی پارٹی میں جانا تھا، وہ وہاں گئے تھے۔ میں اپنے اسی حلیے میں آ کے سامنے چائے رکھنے لگی۔ مجھے دیکھ کے مسکرائے جا رہا تھا اور میں اسے بڑے غصے سے گھور کے دیکھ رہی تھی۔ وہ یوں مسکرا رہا تھا جیسے میری شکل پہ کارٹون لکھا ہے۔ مجھے اس کے مسکرانے پہ بڑا غصہ آ رہا تھا۔ کیا پاگل تھا وہ شخص؟ اس کی والدہ کہنے لگی، بہن وہ میں نے شاہ رخ کو بتایا تھا کہ انشرا نے اپنا پہننا اوڑھنا بدل لیا ہے بالکل، لیکن شاہ رخ کو ابھی بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ سن کے میری ماں کے تو چہرے پہ جیسے مسکراہٹ پھیل گئی۔ میرے والد بھی خوش تھے، لیکن میں بے چین ہو چکی تھی کیونکہ مجھے شادی کرنی ہی نہیں تھی۔ پتہ نہیں بے ساختہ میرے منہ سے نکلا کہ دیکھیں میں ساری زندگی یوں ہی رہوں گی، میں اپنے آپ کو بدلوں گی نہیں، اس لیے کوئی اپنا فیصلہ مجھے دیکھنے کے بعد بدلنا چاہے یا اپنے فیصلے پہ غور کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ شاہ رخ کے والدین نے اور میرے والدین سب میری شکل کی طرف دیکھ رہے تھے، لیکن وہ نظریں جھکائے مسکرائے جا رہا تھا۔ کہنے لگا، امی انگوٹھی پہنا ہے۔ اس نے اپنی پینٹ کی جیب سے مخملی ڈبیا نکال کے اپنی والدہ کے ہاتھ میں رکھ دی۔ میں بے حد پریشان ہو کے رہ گئی۔ اس کی والدہ میرے پاس آ کے بیٹھ گئیں۔ میرے والدین بے حد خوش تھے۔ میں نے کہا، وہ بشریٰ بھی نہیں ہے، شاہزین بھائی بھی نہیں ہے ایسے کیسے؟ میں نے اپنا ہاتھ شاہ رخ کی والدہ کو پکڑانے سے گریز کیا۔ کہنے لگا، ہاں تو شادی پہ آئیں گے نا سب، ابھی تو صرف رشتہ پکا ہو رہا ہے، اور منگنی میں نہیں کروں گا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو بھی اس بات پہ اعتراض ہوگا۔ خواہ کی بے جا کی رسمیں بھی نہیں کریں گے، میرا تو اچھا خاصا خرچہ بچ رہا ہے۔ چلے امی انگوٹھی پہنا ہے۔ پتہ نہیں اسے کس بات کی جلدی تھی۔ شاہ رخ کی والدہ نے میرا ہاتھ پکڑا، لیکن میں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ میں نے کہا، وہ مجھے اپنی بہن کے سامنے پہننی ہے، ایک ہی تو بہن ہے میری۔ اس نے گہری سانس لی، اپنے موبائل سے شاہزین بھائی کو فون کیا۔ بھائی کہاں ہیں آپ؟ دیکھ لیں محترمہ اپنی بہن کے بغیر منگنی کی انگوٹھی پہننے سے انکار کر رہی ہیں، پلیز اپنی پارٹی چھوڑیں ورنہ میرا رشتہ ہونے سے رہ جائے گا، اور جلدی یہاں پہنچیں۔ شاہ رخ کی والدہ مسکرائے جا رہی تھی۔ کہنے لگی، بیٹا شاہزین نے اور بشریٰ نے فنکشن ختم ہونے کے بعد یہیں آنا تھا، ہم سب نے مل کے ہی کھانا کھانا تھا، ایک انگوٹھی ہی تو تھی، چلو کوئی بات نہیں۔ انہوں نے دوبارہ انگوٹھی ڈبے میں رکھ لی۔ میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، اپنے کمرے میں آ کے بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے بے تحاشا گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ مجھے تبریز کے ساتھ گزرا ہوا وقت یاد آنے لگا۔ میں پوری کی پوری کپ کپانے لگی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میری حالت غیر ہونے لگی ہے۔ میرا پورا وجود پسینے سے شرابور ہونے لگا تھا۔ مجھے خواب آنے لگا تھا۔ جیسے ہی اچانک میرے کمرے کا دروازہ کھلا، میں